میں جو پہلے سے مختلف قسم کے حالات، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ بڑا اہم روزہ ہے جو 9 کا ہے یا 11 کا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 9 10 کا یا 10 11 کا ہے. تو وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ روزہ بڑا اہم ہے. تو اس لیے اہم ہے کہ اس دن کی ایک سگنیفیکنس ہے اللہ کے ہاں. سو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی بھی دن جو ہے وہ اہم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہم نہ بنا دیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس وضاحت نہ آ گئی ہو. تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے، اس کے ساتھ جو منسلک ایونٹ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو نجات ہے فرعون سے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس سے بھی ایک طرح سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ظلم اور بربریت کی داستان تھی جس سے پھر ان کو نجات ملی. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ فرعون تو ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا، اور جو کچھ اس نے ظلم کیا ان لوگوں کے اوپر وہ بہت شدید تھے. اور آئی تھنک اس میں ایک مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی آ جاتی ہے. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ ضرور مومنین کو کامیابی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ بھی نصیب ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو انبیاء کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابیاں دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. انشاءاللہ وہ تو ہے ہی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ایک بہت بڑا درس جو ہمیں اس سے مل رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس امید سے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اگر اپنا کام کروں گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت ڈالے گا اور اس میں مجھے خیر و عافیت سے باہر بھی نکال دے گا. تو ہم اسی چیز کو مطلب سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ایک طریقے سے. اور موسیٰ علیہ السلام کی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں مشابہت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی 9 10 کا روزہ کر لیں گے، یا بعض علماء جس طرح آج کہتے ہیں کہ جی 10 11 کا کر لیں، تو ان سے ڈفرینٹ ہونے کے لیے. تو شیخ صاحب یہ تو چلیں ہو گیا محرم کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس کی، جہاں پہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی مدد کے لیے آنے کا. اب ہم آتے ہیں کہ سیدنا حسین، میں آپ کی تھوڑی سی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک بڑا اہم پہلو ہے چونکہ آج ہم آزادی کے حوالے سے پاکستان کی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے، آزادی بہت بڑی نعمت، بے شک بہت بڑی نعمت. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے کہ وہ در حقیقت بنیادی جو کام کرتے تھے وہ یہ 2 ہی تھے. ایک اللہ کا تعارف کروانا اور اس تعارف کے نتیجے میں لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی. سبحان اللہ، بالکل صحیح. تو یہ لوگوں کی بندگی سے اور غلامی سے نکالنے کا کام یہ انبیاء کا کام، یہ ان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی تھی اور یہی کام وہ محنت کر کے کرتے رہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور سابقہ انبیاء نے بھی. حضرت موسیٰ کا آپ جو ذکر کر، یہاں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، جو غلامی ہوتی ہے نا یہ انسان کی عزت نفس کو پامال کر دیتی. بے شک. ملکہ سبا نے نا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، کہا تھا جب اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ حضرت سلیمان نے مجھے یہ خط لکھا ہے تو اس پہ کیا ہونا چاہیے، تو اس نے ساتھ میں کہا کہ اگر ہم نے جنگ کی نا تو ایک چیز ضرور یاد رکھنا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ. جب بادشاہ کسی جگہ فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں نا وہ اس جگہ کے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. تو عزت اور ذلت اور رسوائی سے بچنا یہ بڑی اہم بات. تو اللہ نے ہمیں الحمدللہ عزت عطا فرمائی، آزادی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ضرور مل رہا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ آزادی ملی تو اس کی سیلیبریشن کیا تھی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت کر کے اور اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو سیلیبریٹ کرنا. سیلیبریشن ضرور ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اطاعت فرما برداری اور شکر کی کیفیت. اور شکر صرف زبان سے نہیں، زبان سے اس کا ایک حصہ ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، لیکن اس کا جو عملی شکر کہ جی ہم اللہ رب العزت سے کیے گئے جو وعدے تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ملک لیا تھا اس عملی تفسیر کی طرف آئیں اور اس طرح شکر ضرور ادا کریں، سیلیبریٹ کریں لیکن ساتھ شکر ادا کریں. بے شک، ورنہ وہ پھر ناشکری ہو جاتی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. تو شیخ صاحب ایک تو چیز ہم نے جو اس میں سیکھی ہے وہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ محرم کے اندر جو خاص کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ کوشش کر کے انسان پورا اہتمام کرے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لے، یا اگر ممکن نہ ہو تو 10ویں 11ویں کا، اور بالکل ہی ممکن نہ ہو تو چلو 10ویں کا کم از کم رکھ لے، جسٹ ٹو میک شیور کہ جس طرح آپ نے وہ جو ہے نا حدیث کا حوالہ دیا جہاں پہ یہ کہا گیا کہ پچھلے سال کے گناہ جو ہیں انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا موقع دے رہا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے.